الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں نے چاہا کہ موضوع جو میرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، اللہ مکہ شریف، مدینہ شریف، کعبہ اللہ شریف اور عمرہ شریف کی زیارت میں نصیب فرمائے۔ میں نے جہاں عقیدے کے حوالے سے بات کریں کہ آقا رسول کی بارگاہ کا عقیدہ کیا ہے اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کیا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، جب عقیدے کی بات کروں گا تو اس کے پھر عقیدہ رکھنا اور کار مت لینا یہ تو بند ہونا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح با حیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کرام اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آنکھ کو ان پر موتاری ہوئی، پھر بس وہ زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرف و آنا، شہید ہوتا ہے شہید، اس سے بھی ان کی حیات جو ہے عرف و آنا ہے۔ اور فلہذا شہید کا ترکہ نصیب ہوگا، اس کی بیوی عدت کرتی ہے، بعد نکاح بھی کر لیتی ہے۔ اور انبیاء کی بیوی نہ عدت بھی ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے، نہ نکاح کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جو عقائد بیان ہوئے تمام انبیاء اس میں شریک ہیں، اور وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں، اب وہ میں بیان کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت خاص ایک قوم کی طرف ہر نبی کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسان، جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف نبی بنا کے بھیجے۔ آقا علیہ السلام جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر آقا علیہ السلام کی فرما برداری ضروری ہے۔ انسان کے ذمہ کیا فرض ہے؟ غور کیا کریں کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنا بندے پہ فرض ہے۔ حضور کی اطاعت فرما برداری، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ اور رسول، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت بندے پہ فرض ہے، یاد رکھنا۔ اگر اس اطاعت اور فرما برداری اس فرض کو بندہ چھوڑتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ اگر فرض کا انکار کر دے گا فوراً ہی کافر ہو جائے گا۔ یہ 2 جمع 2 کی 4 کی بات، یہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ہیر حجت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اطاعت، آگے میں بتاتا ہوں عقیدہ۔ فرمایا کہ حضور اقدس ملائکہ، انسان، جنات، حور، غلمان، حیوانات، جمادات، گرد کے تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو نہایت مہربان ہے۔ کون بلا؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، ہمارے آقا مولا تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ نے سلسلہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا، اور حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوتا۔ جو شخص آقا علیہ السلام کے زمانے میں یا بعد میں حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جانے یا قیاس کرے یا شک کرے تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ کسی کو نبی مانے یا شک کرے یا قیاس کرے فوراً آقا علیہ السلام افضل جمیع مخلوق الہی، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے آقا علیہ السلام کون ہے؟ افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدے کی باتیں ساری ہوگی، افضل ہے۔ اور فرمایا اوروں کو اللہ نے فتر کمالات عطا کیے، جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، انبیاء آئے، فتر کمالات آقا علیہ السلام نے وہ سب جمع کر دیے۔ یعنی کوئی نبی آیا، کسی کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، کسی کو پہاڑوں کے اندر پاور دے دی، کسی کو ہوائیں کسی کے تابع کر دی، کسی کے جانور بولیاں بولتے تھے، مختلف ہوتا رہا۔ مگر آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ پاک نے آپ کو معجزات کا پیکر بنا کے دیا، یعنی سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک معجزہ، خراب ہے معجزہ بنا کے دیا۔ آپ کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ،
بولنا بولتا، مسکرانا بولتا، دیکھنا بولتا، کھانا پینا بولتا، سونا جاگنا بولتا، سفر حضرت، یعنی جو سوچے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں وہ معجزہ ہی بولتا۔ سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ السلام کو معجزات کا پیکر بنا کے اللہ پاک نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد ان کے علاوہ آقا علیہ السلام کو وہ کمالات ملے، ایسے کمالات کے اللہ پاک نے عطا کیے جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے جو اوروں کو ملا، جو کچھ بھی ملا حضور کے طفیل اور صدقے سے ملا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ حضور کے دست اقدس سے ملا ہے، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے۔ کمال ہے اس لیے کمال ہے کہ وہ کیا ہے؟ حضور کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات کے کامل اور اکمل ہے۔ حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں ہے، بلکہ وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کامل، کمال، کامل مکمل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کی صفت بنا تو کمال، کامل، اکمل یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ صفت حضور کی ہو گئی، جس میں یہ پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ حال ہے کوئی حضور کا مثل ہو یا کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے گمراہ ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ حضور کھاتے ہیں ہم بھی تو کھاتے ہیں، حضور چلتے ہیں زمین پر ہم بھی اسی طرح چلتے ہیں، حضور ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں جو انسانوں سے ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، بے شمار چیزیں حضور بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں۔ اس طرح کوئی مثال کو بتا دے دے فقط اتنی کہ جیسے ہم کر رہے تھے وہ بھی کرتے تھے تو میں فوراً گمراہ اور کافر ہو جاتا۔ آپ کا اسلام کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے، ایک چھوٹی سی بات قیاس میں لائے، دماغ میں لایا بندہ تمہارے لیے اتنا خطرناک یہ عقیدہ اس کو کہا جائے گا، اس پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا نظر آ جائے فوراً کنارہ کش ہو جائے۔ بات عقیدہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بات عقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہم کس عقیدے پہ چل رہے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، پلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ صحیح عقیدہ سنی ہوگا، جو عاشق ہوگا، جو غلام ہوگا حضور کا، بھلے وہ ان پڑھ جاہل ہی کیوں نہ ہو، مگر ایک عقیدے پہ پختہ ہوگا کہ میں آقا علیہ السلام کو زندہ حیات مانتا ہوں، میں سویا ہوتا ہوں رسول مجھے جانتے ہیں، میں جاگتا ہوں میرے آقا مجھے جانتے ہیں، میرا چلنا پھرنا حضور جانتے ہیں، میرا دعا کرنا حضور جانتے ہیں، نیکیاں کرنا حضور جانتے ہیں، میرا کھانا پینا حضور جانتے ہیں، حلال حرام کیا کرتا ہوں حضور جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ لے کے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جیسا بھی ہے، مگر عقیدہ صحیح اور عقیدہ سنی مان کے پھر رہا ہے، اس کو بعد عقیدہ ملے گا، وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی آیتیں پڑھے گا، ایسی ایسی حدیثیں بیان کرے گا، ایسی ایسی روایتیں، وہ قرآن کی آیتیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن کی آیتیں منسوخ بھی تو ہے، ناسخ و منسوخ، اگلے بندے کو علم ہی نہیں ہے، وہ آیتیں پڑھ کے جو مشرکوں پہ اتری، کافروں پہ اتری، بتوں کے لیے اتری، وہ سنیوں پہ لگائے گا، وہ عاشقوں پہ لگائے گا، ان کے غلاموں پہ لگائے گا، تو بندہ گھبرا جائے گا، ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ باتیں ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے قاری صاحب نے ہمیں بتائی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہاں سے کیا ہوتا ہے پتہ کی کبھی آپ کے دل میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ پتہ کی جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے ہوشیار رہا کرے اس معاملے میں، آقا علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں، روح کی ذات کے قبر میں جب بندہ جائے گا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، مگر قبر میں کس کو رکھا تھا آپ نے؟ ادھر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا سے منتقل ہوا عالم برزخ میں، اللہ نے فرمایا محبوب ادھر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، قیامت کا دن دیکھی جائے گا۔ جو بندہ قبر میں پہنچا وہ قبر میں نہیں پہنچا، وہ عالم برزخ میں پہنچا۔ پہلے وہ ماں کے پیٹ کے عالم سے نکلا، عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا میں رہتا رہا، پہلے ماں کے پیٹ سے نہیں آنا چاہتا تھا، آیا تو روتا ہوا آیا، جب دنیا میں آ گیا اب کہتا ہے اتنا دن لگ گیا، اب بھی جانا چاہتا ہے، گردن مروڑنی پڑتی ہے، پھر اللہ پاک گردن مروڑتے ہیں، ٹائم آتا ہے، فرشتہ آ کے روح نکالتا ہے، اس کو ڈالتا ہے آدمی گردن پہ، پھر روح ڈال دیتا ہے واپس، وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہوتے ہی سامنے سرکار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، فیصلہ ہو جاتا ہے، بتا دنیا میں تو کیا کہتا تھا میرے محبوب کے بارے، ان کے بارے میں کیا کہا کر، بس ادھر جو کہہ دے گا ہاں یہ اللہ کے یہ رسول ہے، یہ میرے پیغمبر ہے، میں ان کا کلمہ پڑھا، ان پہ قرآن اترا، یہ دین اسلام لے کے آئے، انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی جو ہے وہ بات کی اور میں نے تصدیق کی، بس یہ کہہ دینا کیا ہے اور اس بات ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر حضور کو نہ پہچان سکے اور وہ بات عقیدہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ برباد ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے دوستی ہو جائے گا۔
یہ عقیدہ پڑھا ہے ترین آقا علیہ السلام کے بارے میں، شاید ہوتا کہ یہ بیان کیا جائے. پھر آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ کے ساتھ یا محبوبیت کبریٰ اس مرتبہ پر فرمایا کہ تمام خلق، تمام مخلوقات، تمام خلق جو یائے رضائے مولا ہے، یعنی تمام مخلوقات یہ چاہتی ہیں مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اور اللہ جل جلالہ طالب رضائے مصطفیٰ سبحان اللہ، یہ ساری مخلوقات چاہتی ہے رب تو راضی ہو جا، رب چاہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں جس کی رضا رب چاہتا ہو اس کے مقام اور عظمت تعلق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ان کے بارے میں عقیدہ سے کتنا ناطق اور مضبوط بھی ہے. آگے کچھ چیزیں شفاعت کے بیان میں بیان کر چکا ہوں، اس میں نہیں بھیجا تو ایک بات بتاتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوقات اولین اور آخرین آقا علیہ السلام کے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے حضور کے نیاز مند ہیں. یہ حالت. اس کے بعد فرمایا کہ حضور کی جو محبت ہے نا، حضور کی محبت، حضور کی محبت مدار ایمان ہے. کیا ہے؟ مدار ایمان ہے. اور بلکہ ایمان ہی اسی محبت کا انعام. میں بڑا سادے طریقے سے روک کے سمجھا رہا ہوں کہ غلطی کوئی نہ ہو جائے. آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہوگا یا ویڈیو یا تصویر دیکھی ہوگی ستاروں کی، جو کچھ دن ستارہ دکھاتے ہیں، چاند دکھاتے ہیں، پیر کو لکیریں بھی دکھا لیتے ہیں، ادھر بھی ستارہ، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی دکھاتے ہیں. کہتے ہیں مدار یہ ہے ستارہ، اس کے بعد باقی گھوم رہے ہیں، آسمان کا نقشہ دکھاتے ہیں. آقا علیہ السلام کی یہ مثال ہے. ہمارا جو ایمان ہے نا، وہ یہ جو محبت رسول ہے، یہ آقا علیہ السلام کے گرد گھوم رہی ہے. سبحان اللہ. مدار ایمان ذات مصطفیٰ. یہ یاد رکھیں کہ حضور کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت کا ہی نام ہے. اور جب تک حضور کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان نہیں آ سکتا. جب تک ساری محبتوں سے بڑھ کر کس کی محبت؟ اپنے نبی کی محبت نہیں ہوتی، اپنے آقا کی محبت ہمارے دل سے نہیں ہوتی، ہماری کامت نہیں. پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت عقیدہ، کہ حضور کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، قرآن نے لکھا کہ اطاعت الہی بے اطاعت حضور ناممکن ہے. یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو، نماز فرض پڑھ رہا ہو اور آقا علیہ السلام سے آواز دے دے کیا فرمائے تو فوراً جواب دے، نماز کو چھوڑ کے حاضر خدمت ہو. اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک آقا علیہ السلام کو کلام کرے، کام بھیج دے، کام چلا جائے، واپس آ جائے، ادھر کو ہو گیا، کبھی ادھر کو ہو گیا، کسی کو قرضہ دینا تھا، قرضہ لینا تھا، سودا لینا تھا، گھر بھیج دیا، سارے کام کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا. جب واپس آئے تو کیا کرے گا؟ وہیں سے نماز شروع کر دے گا. سبحان اللہ. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یعنی فرض نماز میں پڑھ رہا تھا، یہ قرآن کا حکم ہے. جب حضور نے آواز دی، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آ کر نماز دی، جلدی نماز پڑھو گے، جہاں پہ واقعہ کس چیز نے روکا؟ مجھے میری بارگاہ میں آنے تھے. وہ کہنے لگا وہ نماز میں تھا، تھوڑی دیر میں مکمل کر. آقا علیہ السلام پر کوئی خبر نہیں تھی کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ اس کو رسول آواز دے اور حاضر ہو جائے. قرآن کی ہے کہ فوراً حاضر ہو جائے. تو پھر صحابہ کرام کا معمول تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے اس کا دروازہ کی مسجد نبی کی طرف تھا، پردہ لگا ہوتا تھا کپڑے کا یا بولیے کا. تو آقا علیہ السلام پردے کے اندر سے آواز دے دیتے کسی کو. اب حضور نہیں دیکھتے تھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح غلاموں کا امتحان لیتے ہو، ہمارے لیے سبق بنتا ہو. اب کیا ہوتا؟ آواز دیتے، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، رواج بن چکا تھا، طریقہ بن چکا تھا. جس کو آواز آتی اس نے 4 رکعت کی نیت کر رکھی ہے، ابھی پڑھی 2 ہے، 2 کی نیت پڑھی کر رکھی ہے، ابھی پڑھی 1 ہے. ادھر آواز آ گئی، ادھر چھوڑ دیں. سبحان اللہ. اللہ آئیے سے بخاری کو مسلم کو یقین کریں تو آتا جی تو حاضر میں جاؤ یا یہ فرات ہوتا رہا لا دے اللہ کو بلا رہا ہو، اس کو یہ بات کر رہا ہو، اس چیز کا کام دے رہا ہو. وہ کرا تھا، اس کا منہ کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، باتیں بھی کرتا، کلام بھی کرتا رہو. نماز خدا کی چل رہی ہے، جو مان جائے
یہ شان ہے آقا علیہ السلام. سبحان اللہ. نماز فرض ہے, نماز ادھر ہی رکی ہوئی ہے, نماز ادھر ہی جاری ہے, چھٹی نہیں ہے. وہ واپس آتا, یہ دو حکم دوسرا جاؤ نماز ختم. سبحان اللہ. آپ کی ایک رکعت پڑھی ہوتی تو دوسری کے لیے کھڑا ہو جاتا, دو پڑھی ہوتی تو باقی دو کے لیے کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور اب صحابہ کے ماننے والے اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں, لیکن دیکھنا ہوگا ان کے عشق کا عالم کیا تھا, ان کے ادب کا عالم کیا تھا, ان کا محبت کا عالم کیا تھا. آقا علیہ السلام کے عادات میں سے کس طرح مدد کرتے تھے کہ نماز فرض کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. سبحان اللہ. یعنی آج تو لوگ کہتے ہیں نماز زیادہ حضور کا خیال نہ نماز میں آ جائے اس کا دور کا تو نماز نہیں رہتی. ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں. فرمایا اور خدمت میں اور شخص جتنی دیر تک کلام کرے گا, بات کرے گا, نماز جاری رہے گی. اب عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس کی تعظیم یعنی اعتقاد و عظمت جزء و ایمان اور رکن ایمان ہے. جزء ایمان اور رکن ایمان ہے آقا علیہ السلام کی تعظیم کرنا, اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے. اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر کی واپسی میں منزل صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر خود تو پڑھ لی اور مولا علی شیر خدا کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. سبحان اللہ. اب یہ بھی ایک سبق تھا امت کے لیے. علی شیر خدا بیٹھے جو اپنی مار کے لیے دو زانوں ہو گئے, آقا علیہ السلام نے سر مبارک اپنی گھوڑ پہ رکھا, علی شیر خدا کے لیٹ گئے, آرام فرمایا. تو مولا علی نے اب یہ عصر کی نماز نہ پڑھی. اب آنکھ سے دیکھ رہے تھے علی شیر خدا کہ سورج جاتا ہے, جا رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے. جب چشمے اقدس کھلی تو مولا علی نے اپنی نماز پر ہاتھ رکھ دیا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا, پوچھا علی عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ جی شاہ یا رسول اللہ نہیں پڑھی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, نماز سے بڑی محبت کرتے تھے. یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے, نماز رہ گئی میری عصر کی. آقا علیہ السلام نے اسی وقت سورج کو حکم دیا, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. علی شیر خدا نے نماز ادا کی, آفتاب پھر ڈوب گیا. اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بصراط وسطیٰ نماز عصر علی نے آقا علیہ السلام کے دین پر قربان کر دی تھی. تو عبادتیں بھی ہمیں حضور کے صدقہ سے ملی. سبحان اللہ. عبادتیں بھی ہمیں حضور کے صدقہ سے ملی. آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ علی شیر خدا نے نماز پڑھی, آپ کا سورج واپس کر دیا. سبحان اللہ. کہ علی تو اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں تھا. سورج واپس پلٹ کہ علی شیر خدا کیا کر رہا تھا, اللہ بیٹے کون ہے, آقا علیہ السلام. سر کتنے رکھا ہوا ہے, اللہ کہاں سے آ گیا درمیان میں. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی تابعداری تو اللہ کی تابعداری, سبحان اللہ. حضور کی محبت تو اللہ کی محبت ہے, حضور کا ادب بھی تو اللہ کا ادب بنتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے. حضور کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے. اس لیے ایک یہ تھا. دوسری حدیث میں اس کی تائید یہ ملتی ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کو سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا, اس میں پاؤں کا کھٹا رکھ دیا اور پھر آقا علیہ السلام کو بلایا, تشریف لے گئے, ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا. اس غار میں ایک سانپ بھی تھا, اس غار میں ایک سانپ تھا جو زیارت مشتاق, زیارت کا مشتاق آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا تھا. اب صدیق اکبر نے کیا کیا, اس سوراخ میں کھٹا رکھا ہوا تھا, تو آپ نے اس نے کیا کیا, اپنا سار پہلے بلا, بڑی کوشش کی کہ ہٹ جائے گا, لیکن انہوں نے اس خیال سے کہ آقا علیہ السلام کی دین پہ فرق نہ آ جائے, اور آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہلاتے پھینکتے تو کیا ہوتا بلا, فوراً آقا علیہ السلام کی دین میں آرام میں خلل آ جانا تھا. آپ نے نہ پاؤں نہ ہٹایا, آخر اس نے پاؤں میں کاٹ دیا. جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے, چشمان مقدس کھلی, حرد حال کیا, آقا علیہ السلام نے لابِ دہن لگایا, فوراً آرام آ گیا. ہر سال وہ زہر عود کرتا, 12 برس بعد اسی سے آپ شہید ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حضور کے ادب میں نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی حضور کے ادب میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یا آقا علیہ السلام کی تعظیم اتنی بات تھی. اچھا ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے بولا, ਅਸੀਂ کوشش کرتے ہیں اس طرح سب پیر ایسے کر لیتے کہ نہیں تو نیش ہے کہ واٹی نہ لگے ہیں. اس طریقے پر کوئی سمجھ نہیں تھی, انہیں پتہ نہیں تھا. وہ دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے کہ کوئی چیز ہے جو رگڑی جا رہی ہے میرے ساتھ, ہے اس کے سوراخ کے اندر,
مگر آپ نے ذرا بال برابر کو نہ ہلایا نہ ہٹایا، کیوں کہ آپ کا رسول حرام فرما رہے ہیں۔ حضور کے حرام میں خلل آ گیا جو حضور کی بےعزتی ہو جائے گی، حضور کی تعلیم میں فرق آ جائے گا، تو لہٰذا 12 سال بعد اسی زہر کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول زندگی بندگی استاد بھر کی ہے۔ یہ جملہ جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، یہ سارے فرائض کہتے ہیں کیا ہیں؟ یہ حضور کے صدقے سے اصل بندگی استاد بھر کی ہے۔ جس نے آ کر اسلام کی غلامی کا حق ادا کر دیا اس کے فرائض فروع ہے۔ عقیدہ حضور کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اس عالم میں ظاہر نگاہ کے سامنے تشریف فرما دے، آپ بھی اسی طرح فرد اعظم ہے۔ حضور کی صدیق آپ کی فرد اعظم ہے۔ کیا ہے؟ فرد اعظم ہے آدمی۔ اور جب حضور کا ذکر آئے تو باکمال خشوع و خضوع، ادب و انکسار ادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ۔ اور پھر حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کرے، درود شریف کی کثرت کرے، نام پاک لکھے، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ برائے انتصار سوال ڈال لیتے ہیں، یہ محض نجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ آل و اصحاب مہاجرین انصار جمیع متعلقین متوسلین سے محبت رکھے اور حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، خاندان میں سے ہو، کنبہ میں سے کیوں نہ ہو۔ جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ شیخ کہا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے سب عزیزوں کو چھوڑا، قریبیوں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہو اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ الفت بھی ہو؟ یہ بد عقیدہ بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ چائے پانی پینا، اس کے ساتھ جاری رکھنی، اس کے ساتھ گپ شپ لگ، اور پتہ بھی ہو کہ بندہ حدیث سے بھابی ہے، پتہ بھی ہو بندے کو یہ بندہ بد عقیدہ ہے، یہ اولیاء کرام کے خلاف بات کرتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کو زندہ حیات نہیں مانتا، یہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کو نجائز کہتا ہے، یہ درباروں پہ جانے کو شرک ہے، اتنے لفظ بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جاری کوشش رکھنا، وہ کہتے ہیں اس بات پہ بندہ پھر جھوٹا ہے، وہ یہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور ہمارا عقیدہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تو دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا محبت ہوگی یا حضور کے دشمنوں کے ساتھ جاری۔ یہ بڑی اہم بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا ایک کو کیا کرنا ہوگا، زندہ جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ پہ چل لے چاہے ہمارا عقیدہ لوگ کی جہنم کی راہ پہ چل لے۔ اور نیت کی علامت محبت یہ بھی ہے کہ شان حقیقت میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تقدیمی کی خوبی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ باتیں اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کا نام لے کے اس طرح کر کے پکارے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے، 4 ہاتھ کے فاصلہ سے 10 بستہ جیسے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، خبردار خبردار آواز کبھی بھی وہاں بلند نہ کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں جب چلے جاؤ کبھی بھی وہاں آواز بلند نہ کرنا، عمر بھر کا سارا کیا دھرا حقارت ہو جائے گا، یعنی بیکار جائے گا۔ اور محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کے اقوال، افعال، احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ آقا علیہ السلام کے کسی قول، فعل، عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دے کے وہ شخص ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام کے کسی قول کو، فعل کو کوئی بنظر حقارت دے کے وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ فوراً کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور کے تحت تصرف میں دے دیا گیا ہے۔ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں حضور دیں، جسے جو چاہیں واپس لے لیں، تمام جہان میں اس کا حکم پھیرنے والا کوئی نہیں۔
سبحان اللہ غور کریں یہ جہان اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو تصرف میں دے دیا. تمام جہان میں حضور کا حکم ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد تمام جہان اس کا محکوم ہے, حضور حاکم ہے, اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے حضور مالک ہیں. سنیں ذرا, ہمارے کون مالک ہیں؟ حضور مالک ہیں. تمام جہانوں کے آدمیوں کے حضور مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم ہو جائے گا. تمام زمین ان کی ملک ہے آقا علیہ السلام کی. تمام جنت ان کی جاگیر ہے آقا علیہ السلام کی. ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان ہیں. جنت اور دوزخ کی کنجیاں دستے اقدس میں دے دی گئی ہیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں آقا علیہ السلام کے ہی دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعہ حضور کے قبضہ میں کر دیے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں, جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں, اور جو فرض چاہیں معاف کروا دیں. معاف کروا دیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی احکام شریعہ جو ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام سے زیر قبضہ ہیں, حضور کے قبضہ میں ہیں. جس پر جو چاہے حرام فرما دیں. اب دیکھو مچھلی ہے, مچھلی پورا قرآن آپ پڑھ لیں, مچھلی کا ذکر نہیں ہے حلال. ویسے تو ذکر ہے مچھلی اللہ کی مخلوق, اور مچھلی کے حلال ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں. کس نے حلال کیا؟ کھائی نہ دے اس کو دال مچھلی کھانے اور فلان مچھلی کا پتہ ہی نہیں مچھلی کی حلال کی. کچھ پتہ ہونا چاہیے. یہ مچھلی آقا علیہ السلام نے حلال کی. حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں, دیکھا کہ بھئی کتنی امت کے لوگ ہوں گے جزیروں میں رہیں گے, ایسے ملکوں میں ہوں گے جو سمندر کے کنارے ہوں گے, تو کاروبار یہی ہوگا, اپنی غذا بھی یہی ہوگی. یعنی تو مچھلی آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ والے بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو شاکر کھانے چھاڑ دے, اس پر ثبوت ہی کوئی نہیں. پھر مچھلی آقا علیہ السلام نے حلال کر رکھی ہے اپنی امت کے لیے. حضور سے اجازت مانگی گئی کہ اس میں حلال رکھا ہے. آپ نے بات سمجھ اس لیے مچھلی آقا علیہ السلام نے حلال. اور کئی واقعات ہیں, ہر وقت اجازت نہیں دیتا. عقیدہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت آقا علیہ السلام کو ملا. روزے وصال تمام انبیاء علیہ السلام سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد دیا گیا, اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم کو دیا گیا. یعنی انبیاء کو, رسولوں کو جو منصب ملا نا نبوت کا, رسالت کا, وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ پہلے عہد دیا گیا ان سب کی روحوں سے. انہوں نے وعدہ کیا تو پھر جا کر کوئی منصب عطا ہوئے تھے. کوئی کلیم اللہ بنا, کوئی ذبیح اللہ بنا ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام. اور آقا علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں, یعنی تمام نبی اور رسول جو ہیں ان کے نبی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے آپ نبی ہیں, ان کو پھر نبوت اور رسالت کا. اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں. تمام انبیاء کیا ہیں؟ حضور کے امتی ہیں. سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں آقا علیہ السلام کی نیابت میں کام کیا. اللہ نے حضور کو اپنی ذات کا بدل بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور کیا. اور بمانی کہ ہر جگہ حضور تشریف فرما ہے. ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام موجود بھی ہیں, حضور سنتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. ہر بندے کو حضور جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے, ہر کسی کو حضور جانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. جو بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ رہ نہیں سکتا. کیا امتی ہوا, کیا نمازیں ہوئے, کیا روزے ہوئے, کوئی چکر نہیں. مگر فرمایا اور باطل کا کیا علاج کہ جس کے باطل کے اندر کوڑ ہو, کفر ہو, منافقت ہو, بدعقیدگی ہو, خارجیت ہو, اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے, داڑھی بھی لمبی رکھ لیں گے, بڑا کچھ کریں گے, لیکن کیا ہوگا جب حضور کے بارے میں, آداب کے بارے میں, ادب کے بارے میں, شان کے بارے میں, تہذیب کے بارے میں, توقیر کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی خراب ہے, تو کیا حاصل کچھ بھی پلے نہیں پڑتا. انبیاء کرام علیہ السلام, یہ ضروری مسئلہ بتا رہا ہوں آخری بات. انبیاء کرام علیہ السلام سے جو بھی غلطیاں انبیاء کرام سے, تو ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام.
آپ دیکھیں نا لوگ سڑکوں پہ کھڑے کہتے ہیں وہ جی آدم صاحب کو غلطی نہ ہوتی جیسی جنت کی زندگی کے آدھے نا یہ کیا ہے یہ مذاق اڑانا ہے تمہیں نہیں پتا کہ اس خطا کے پیچھے کتنی لاکھوں کروڑوں حکمتیں تھی اللہ کی بے شک ہیں کہ نبی سے اگر خطا کی ہلکی سی ہو گئی اس کو ہم خطا لفظ بھی غلط بول رہے ہیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے دور سے اگر یہ ہو گیا تو اس سے اللہ کے کتنے راز کھل گئے کتنی حکمتیں کھل گئی ہیں ہزاروں لاکھوں حکمتیں اس کے اندر نبی سے خطا ہوئی تو یہ حال ہو گیا ان کی شان کا عالم پر کیا ہوگا آج ہم ایک چھوٹی سی اس چیز کو لے کے چوک پہ کھڑے ہو گئے کئی ڈفرینٹ لوگ سمجھ کوئی بندہ مذاق نہ کرے بولو یہ آدم علیہ السلام غلطی نہ کرنے سے جنت کے نصیب میں جاتے ہیں اس طرح یہ جملہ بولنا کفر کا بندے کو حرام ہے یہ بولنا اوروں کو کسی کو بھی ان کی سرکاروں میں لب کشائی کیا بتا مولا جل جلالہ ان کا مالک ہے جس مال پر جس طرح چاہے تبدیل فرمائے وہ اس کے پیارے بندے ہیں کون نبی اور رسول اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائے دوسرا ان کلمات کو سرل نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاق کرے گا تو مردود بارگاہ ہوگا پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت اور نصرت سے تبدیل کیا جائے ہزار ہاں حکم و مسالے پر مبنی ہزار ہاں فوائد برکات کے تصور ہے ایک لفظ انبیاء یہ آدم علیہ السلام کو دیکھیے اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے زمین آباد نہ ہوتی نہ کتابیں اترتی نہ رسول آتے نہ جہاد ہوتے لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے ان سب کا فتح باب ایک لفظ آدم کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ دیتا ہے بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لفظ منو توکس شمار میں ہے صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ کسی ادنا نبی کی جس طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اس کو بھی بطور مزاح ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی بیان نہیں کرنی چاہیے اس طرح زکریا علیہ السلام آپ کو درخت کے اندر نہ کھل گیا تھا آپ اس کو چلے گئے تھے تو درخت کو آرے سے کاٹ دیا گیا تو یہ بھی کبھی بھی بطور مزاح بطور کہانی کہیں بھی بیٹھ کر نہیں جاتے ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کسی نبی کا کوئی واقعہ آ گیا ہے وہ آپ پڑھیں وہ سبق ہوگا اللہ کی طرف سے حدیث آپ پڑھ رہے ہیں حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے کسی نبی اور رسول کا انبیاء میں سے رسولوں میں سے کسی کا کوئی واقعہ بیان آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے تو وہ آپ پڑھیں اپنے طور پہ اس کہانی کو الگ طور پہ بیان کرنا لوگوں کے اندر کھڑے ہو گئے عام چوک چوراہے پہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام تمام عبادات کا مقصد کیا ہے حضور کا ادب حضور کی تعظیم ہے حضور کی محبت ہے حضور کی چاہت ہے یہ ہے تو آپ کی ساری باتیں سلامت ہیں آپ کے نمازیں سلامت ہے آپ کے سجدے سلامت ہے آپ کے روزے سلامت ہے آپ کا اعتکاف سلامت ہے اگر خدا نہ خواستہ دل کے اندر بدعقیدگی ہے یا آقا علیہ السلام کا ادب حضور کی تعظیم توقیر میں کوئی رتی برابر بھی فرق آ گیا تو آپ کا سارا کچھ یوں لے لیں ایک بچہ ریت کی بلڈنگ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے دوسرا آگے ایسے پوائنٹ مارتا ہے ساری گڑام سے گر جاتی ہے ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے بس یہ عبادت جو ہے انسان کی عبادت کی بلڈنگ ادب مصطفیٰ پہ کھڑی ہے محبت رسول پہ کھڑی ہے عشق رسول پہ کھڑی ہے تعظیم رسول پہ کھڑی ہے توقیر رسول پہ کھڑی ہے اگر اس میں فرق آ گیا ہلکا سا ایک بار صحابہ کی فرق آ گیا تو آپ کی ساری عبادت کی بلڈنگ آرام سے زندگی کری کسی کام کچھ بھی نہیں آئے گا اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے حضور کی غلامی میں رکھے حضور کی محبت پر قائم رکھے اور قیامت والے دن بھی آقا کام کا ساتھ رکھے آمین